کہ ایک کے خلاف تعویذ، دوسرے کے خلاف تعویذ، تیسرے کے خلاف پروپیگنڈے، جادو، کالے جادو اور ٹونے کرنے والے لوگ سنیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جائے، فرمایا اس سے غیب کی خبریں پتہ کرنے کے لیے جائے یا مسلمان بھائی کو نقصان دینے کے لیے جائے، فرمایا میں محمد عربی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ تجدید ایمان کرے۔ جو لوگ اس گناہ کے اندر شامل ہیں، کلمہ پڑھ کے استغفار کریں، توبہ کر کے، اگر کوئی بندہ اس کے اندر شامل ہے تو میرے حضور نے فرمایا المسلم حرام علی المسلم، مسلمان کے لیے حرام ہے دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچارہ اپنی زندگی کے اندر مشغول ہوتا ہے اور اسے اچانک پتہ چلا ہے جی تساں تے تعویذ ہوئے دے، آپ کے اوپر تو جادو ہوا ہے، کالا جادو ہوا ہے، پیلا جادو ہوا ہے۔ یہ کرانے والے کون ہیں؟ یہ ہم میں سے کوئی بندہ ہے، ہمارے معاشرے کے یہ لوگ ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتائی نہیں گئی، سمجھائی نہیں گئی۔ فرمایا کہ اس بندے کا، اس مرد کا، اس عورت کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سن لے میری مائیں بہنیں بھی جو ان چکروں کے اندر آتی ہیں کہ ایک کے خلاف تعویذ، دوسرے کے خلاف تعویذ، تیسرے کے خلاف پروپیگنڈے، جادو، کالے جادو اور ٹونے کرنے والے لوگ سنیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جائے، فرمایا اس سے غیب کی خبریں پتہ کرنے کے لیے جائے یا مسلمان بھائی کو نقصان دینے کے لیے جائے، فرمایا میں محمد عربی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اس چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرو۔ یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند ہے۔ بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، بھائی سے مراد سارے مسلمان ہیں، کیونکہ میں نے پہلی حدیث بیان کی کہ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ وہی اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں، سردار بھی، جدون بھی، عباسی بھی، عوان بھی، جو جس قوم ذات سے ہے، ذاتوں کو چھوڑے، یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ اسلام کے دامن کے اندر فرمایا کہ سارے برابر ہو، ایک ماں اور ایک باپ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ایک آدم اور ایک حوا سے تم پیدا ہوئے، تمہارے درمیان یہ تفریقیں تو تمہاری شناخت کے لیے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ نہیں جس کا نسب اعلیٰ، وہ نہیں جس کی کوٹھی بڑی، جس کا بنگلہ بڑا، جس کے پاس دولت زیادہ، نہ فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ تقوی والا، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ مثلا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری عزت کے اوپر کوئی بات کرے، ہماری گھر کی عزت کے اوپر کوئی بات کرے، ہماری ماؤں بہنوں کے بارے میں کوئی بات کرے، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے جی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی بہن بیٹیوں اور ان کی عزت کی بات نہ کریں، کیونکہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، جگہ جگہ ہمارے تماشے کوئی نہ لگائے، ہمارے لیے کوئی باتیں ہماری نہ بنائے، پروپیگنڈے نہ کرے، تو آپ بھی دوسروں کے لیے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ آج سے آپ بھی غیبت کرنا چھوڑ دیں، آپ غیبت کرنا چھوڑ دیں، یقین کریں ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آپ دوسروں کی کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور نے کتنے پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا، فرمایا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل مومن بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تحب لاخیک تحب لنفسک تکن مؤمنا، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تمہیں زبان نبوت یہ ضمانت دیتی ہے کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے پسند کیوں کرتے؟